جی میں نے سارے آپ کے کامنٹس لکھے ہوئے جو کہ 30 سے 25 کامنٹس بنتے ہیں، تو میں آپ کے سارے کامنٹس کا رپلائی اسی ایک ویڈیو میں کرنے والا ہوں۔ تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ سب لوگ ویڈیو کو پورا دیکھ لیا کرو۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ لوگوں کے کامنٹس ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک اسٹوڈنٹ کا کمنٹ آلموسٹ دوسرے اسٹوڈنٹ سے ریلیٹ کرتا ہے، تو ایک کمنٹ سے آلموسٹ سب کی ہی ہیلپ ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کے لیے انفارمیٹو ویڈیو ہے، کیونکہ میں 20 سے 25 منٹ مسلسل بولنے والا ہوں اس ویڈیو میں، تو میرے بولنے کا بھی تھوڑا سا احساس کر لینا اور ویڈیو کو دیکھ لینا۔ میں آپ کے لیے بہت زیادہ نہیں تو تھوڑی بہت لازمی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو کوئی مسئلہ نہ آئے، ٹھیک ہے؟ ویڈیو شروع کرتے ہیں، لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری ریکویسٹ ہے کہ چینل کو بھی سبسکرائب لازمی کرنا ہے اور شیئر بھی کرنا ہے، اور اچھے کامنٹس بھی نہیں کرنے ہیں مطلب۔ اچھا، ہادیہ زینب کمنٹ کرتے ہیں کہ کلاسز کب شروع ہو رہی ہیں؟ کلاسز کے اوپر میں نے ڈیٹیل سے ویڈیو بنائی ہے کہ کب شروع ہو رہے ہیں۔ بیسیکلی جو آپ کو پتہ ہے، جو مارننگ کی کلاس شروع ہونی ہے وہ 15 سے شروع ہونی ہے، اور جو ایوننگ کی کلاس شروع ہونی ہے وہ ہونی ہے 19 سے۔ پھر اس طرح آپ کی ریگولر کلاس میں اگر ایڈمیشن ہو جاتا ہے تو آپ کی 15 سے شروع ہو جائے گی، اگر آپ کا ایوننگ میں نام آ جاتا ہے تو آپ کی 19 سے پہلی کلاس شروع ہوگی۔ احمد بلال کمنٹ کرتے ہیں کہ سیلف کی لسٹ نہیں لگتی ہیں کیا؟ سیلف کی لسٹیں لگتی ہیں، کیوں نہیں لگتی؟ کس نے کہا آپ کو نہیں لگتی؟ مارننگ کی 3 لسٹیں لگنے کے بعد 3 لسٹیں سیلف کی لگتی ہیں۔ اب 3 لسٹیں سیلف کے بعد یعنی کہ جن اسٹوڈنٹ کا نام آتا ہے سیلف میں، ان کو یونیورسٹی بلا لیتی ہے اور ان کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے۔ سیلف کی لسٹیں لگتی ہیں، سیلف کی لسٹیں کیوں نہیں لگتی؟ یہ پتہ نہیں آپ کو کس نے کہہ دیا۔ دوسرے نیکسٹ کمنٹ کی طرف چلتے ہیں کہ محمد شہریار کمنٹ کرتے ہیں کہ بھائی میرے 786 مارکس ہیں، کیا میرا بی ایس سی ایس میں ایڈمیشن ہو جائے گا؟ بھائی آپ لاسٹ ایئر کا بی ایس سی ایس کا اگر میرٹ چیک کرو تو بی ایس سی ایس کا لاسٹ ایئر بہت زیادہ میرٹ ہائی رہا ہے۔ میں نے اپنی ویڈیوز میں کتنی دفعہ کہا تھا کہ آپ کو ایسے فیلڈز کے اندر آپ نے اگر آپ کے اتنے پرسنٹیج مارکس ہیں نا 786 785 800 کی رینج میں، آپ نے ایسے فیلڈ سلیکٹ ہی نہیں کرنے جن کا میرٹ لاسٹ ایئر ہائی رہا۔ اگر آپ نے ابھی بی ایس سی ایس سلیکٹ کر لیا ہے تو آپ سمجھو آپ کا ایڈمیشن تو نہیں ہوا، آپ نے تو پیسے ضائع کیے، آپ نے تو سمجھو اپنے ڈریمز کو خود ہی برباد کیا۔ اب تو ایڈمیشن بھی کلوز ہو گیا۔ میں نے کتنی ویڈیوز میں کہا تھا کہ آپ ایسے فیلڈز کو سلیکٹ کرو جن کا میرٹ لاسٹ ایئر لو تھا، وہ میں نے فیلڈز بھی بتائے تھے، آپ تک پتہ نہیں ویڈیو پہنچی نہیں پہنچی، اس چیز کا مجھے نہیں پتہ۔ تو 786 مارکس سے میں کسی کو ڈی موٹیویٹ نہیں کر رہا یا ڈی گریڈ نہیں کر رہا، تو 786 مارکس سے آپ کا بی ایس سی ایس میں ایڈمیشن نہیں ہوگا، کنفرمیشن ہے، 100% کنفرمیشن ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اے جی ٹیک کمنٹ کرتے ہیں کہ مارننگ اور سیلف میں الگ الگ سے اپلائی کرنا تھا کیا؟ اس کے اوپر بھی میں نے ڈیٹیل سے ویڈیو بنائی تھی کہ اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس دفعہ یونیورسٹی نے مارننگ اور سیلف کا کوئی آپشن نہیں دیا ہے۔ جب آپ اپلائی کر لیتے ہو مارننگ کے اندر یا سیلف کے اندر، اس طرح کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے۔ آپ نے صرف ایک دفعہ ہی اپلائی کیا، فار ایگزامپل آپ نے اپلائی کیا اوپن میرٹ پر، اوپن میرٹ پر تمام اسٹوڈنٹ نے ہی اپلائی کیا، ٹھیک ہے؟ آپ نے اکیلے نہیں کیا، تمام اسٹوڈنٹ نے ہی اپلائی کیا اوپن میرٹ پر۔ پھر وہ لسٹیں لگاتے ہیں، پہلی لسٹیں 3 مارننگ کی، وہ اسٹوڈنٹ جن کا مارننگ میں میرٹ بن رہا تھا ان کو مارننگ میں رکھ لیتے ہیں، اور وہ اسٹوڈنٹ جن کا میرٹ ایوننگ میں بنتا ہے سیلف سپورٹ میں، ان کو آٹومیٹکلی وہ سیلف سپورٹ میں آ جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے صرف اگر مارننگ میں اپلائی کیا تھا تو آپ کا مارننگ میں ایڈمیشن ہوگا، آپ نے ایوننگ میں اپلائی کیا تھا تو آپ کا ایوننگ میں ہی ایڈمیشن ہوگا۔ اس سال 2021 میں اس طرح کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے۔ آپ نے صرف اوپن میرٹ کو سلیکٹ کیا تھا، اوپن میرٹ پر کلک کر کے آپ نے ڈاکومنٹس جو ہے ساری ڈیٹیلز وغیرہ دی تھی، اس اوپن میرٹ پر ہی آپ کا مارننگ میں ایڈمیشن ہوگا اور دین آپ کا ایوننگ میں ایڈمیشن ہوگا۔ علیحدہ اپلائی نہیں کرنا تھا، اسی اوپن میرٹ پر ہی کلک کرنا تھا۔ اوپن میرٹ پر اپلائی کرنے کے بعد آپ کی لسٹیں آٹومیٹکلی مارننگ اور دین آٹومیٹکلی ایوننگ میں لگیں گی۔ احسن حسین کمنٹ کرتے ہیں کہ اس دفعہ میرٹ کتنا ہوگا؟ اس دفعہ میرٹ بھائی کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کتنا اوپر جائے گا، کم آتا ہے، لو آتا ہے، زیادہ جاتا ہے، آسمان کو چھوتا ہے، زمین کو چھوتا ہے۔ اس دفعہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ آپ اس بات کو دیکھ لو کہ اس دفعہ مارکس کتنے آئے ہیں۔ مارکس تو ہزاروں میں آئے ہیں کچھ اسٹوڈنٹ کے مارکس کم آئے، کچھ اسٹوڈنٹ کے مارکس زیادہ ہیں۔ ایوریج بلو یعنی کہ اگر دیکھیں تو میرٹ آلموسٹ میرٹ زیادہ جائے گا، کیونکہ مارکس زیادہ ہیں، اور جو 1000 مارکس والے ہیں وہ چھوٹے بیچارے جن کے مارکس کم ہیں ان کو آنے ہی نہیں دیتے قریب، ان کے ڈریمز کرش ہو جاتے ہیں جن کے مارکس لو ہیں۔ اس لیے اس دفعہ میرٹ کا نہیں پتہ کہاں پر جا کر رکتا ہے۔ ہاں صرف یہ ہے کہ اگر پہلی میرٹ لسٹ لگ جاتی ہے نا
اس کے بعد ہم سب کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس دفعہ میرٹ کہاں پر جائے گا، کیونکہ پہلی لسٹ سے ہی ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ اس دفعہ میرٹ لو جائے گا یا ہائی جائے گا۔ اب میرٹ لسٹ لگے گی تو اس کے بعد ہی پتہ چلے گا کب کیا بنتا ہے۔ اس کے بعد ایمان فاطمہ کمنٹ کرتے ہیں کہ میرے 1003 مارکس ہیں، کیا میرا فارم ڈی کے اندر ایڈمیشن ہو جائے گا؟ 1003 مارکس سے انشاءاللہ آپ کے چانسز ہیں کہ آپ کا ایڈمیشن ہو جائے، کیونکہ لاسٹ ایئر کلوزنگ میرٹ جو تھا وہ 1003 ہی تھا فارم ڈی کا، سرگودا یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ آف فارمیسی میں۔ کیونکہ میں فارمیسی کا اسٹوڈنٹ ہوں تو مجھے پتہ ہے لاسٹ ایئر جو کلوزنگ میرٹ تھا وہ تھا 1003۔ اب اللہ کرے آپ کا ہو جائے، کیا پتہ آپ کا نہ ہو، لیکن آپ نے اپلائی لازمی کرنا ہے۔ اپلائی کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، 800 والا بھی فارم ڈی کے اندر اپلائی کر سکتا ہے، 900 والا بھی فارم ڈی کے اندر اپلائی کر سکتا ہے، 850 والا بھی، 700 والا بھی، اپلائی کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ آگے میرٹ بننا ہے، آپ کا میرٹ بنے گا دین آپ کا ایڈمیشن ہوگا۔ ایسے نہیں ہے کہ آپ نے اپلائی کرنا تھا تو صرف آپ کا ایڈمیشن ہوگا، نو ایسا نہیں ہے۔ تو آپ کہہ رہی ہو کہ میرے 1003 مارکس ہیں، مارننگ کا مطلب مارننگ میں بھی تو مشکل ہے آپ کا، ایوننگ میں شاید آپ کا ہو جائے، کیونکہ لاسٹ ایئر جو کلوزنگ میرٹ تھا فارم ڈی کا وہ 1003 تھا، اور 1003 مارکس بہت زیادہ مارکس ہیں، بہت ہی ہائی میرٹ ہے یہ میرے خیال سے۔ آلموسٹ پوری یونیورسٹی میں سب سے زیادہ ہیوی میرٹ، سب سے زیادہ میرٹ جو رہتا ہے وہ فارم ڈی کا رہتا ہے۔ اس کے بعد بی ایس کیمسٹری فزکس وغیرہ کا رہتا ہے، دین بی ایس انگلش کا، فوڈ سائنسز، ان سب چیزوں کا وغیرہ میں رہتا ہے۔ تو 1003 مارکس سے آپ اپلائی کرو، اللہ تعالیٰ آپ کی ہیلپ کرے، ہو جائے کیا پتہ آپ کا ایڈمیشن، اور آپ ہمارے جونیئر ہی ہو۔ نیکسٹ کمنٹ کی طرف چلتے ہیں کہ مبشر حسان کمنٹ کرتے ہیں کہ لا والے بھی یونیفارم پہنتے ہیں یا نہیں؟ بھائی لا کوئی بھی، میں نے آپ کو کہا تھا کہ کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہے، چاہے وہ ایم این اے کا بیٹا ہے، ایم پی اے کی بیٹی ہے، چاہے وہ عمران خان کا بیٹا ہے، یا جو بھی ہے، ایون جو بھی ہے، ایکس وائی زیڈ جو بھی ہے ای ٹی سی، وہ یونیفارم لازمی پہن کے آئے گا، چاہے آپ لا کر رہے ہو، چاہے آپ جو کر رہے ہو، چاہے آپ وکیل کے بیٹے ہو، چاہے آپ جج کے بیٹے ہو، آل اسٹوڈنٹس آر ایکول، ٹھیک ہے؟ یونیورسٹی کی نظر میں تم سارے اسٹوڈنٹ برابر ہو، تمہاری کوئی ویلیو نہیں ہے اگر تم ایم پی اے کے بیٹے ہو یا ایم این اے کے والے، تمہیں یہ نہیں کہ یونیورسٹی سر پر بٹھا لے گی، نہیں، سارے اسٹوڈنٹ کو پراپر رسپیکٹ دی جائے گی۔ جیسے غریب ہے، کوئی امیر ہے، ہر کوئی اپنی میرٹ پر آیا، ہر کوئی اپنی جیب سے پیسے دے رہا ہے، ہر بندے نے اپنی جیب سے سمیسٹر کی فیس دی ہے، لا والے نے یا ایم پی ایم این اے کے بیٹے نے تھوڑی دی ہے۔ یونیورسٹی کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے، یونیورسٹی کو غرض ہے کہ آپ لوگ جو بھی ہو، تمام اسٹوڈنٹ ایکول ایجوکیشن پرووائڈ کی جائے گی، ایکول رائٹس دیے جائیں گے تمام اسٹوڈنٹ کو۔ یہ نہیں ہے کہ کسی اسٹوڈنٹ کو زیادہ حق ہوگا، کسی اسٹوڈنٹ کو کم حق ہوگا، آپ امیر ہیں تو آپ کے لیے کچھ اور رولز ریگولیشنز ہوں گے، آپ غریب ہیں تو اس کے لیے کچھ اور رولز ریگولیشنز ہوں گے، ایسا نہیں ہے۔ تو اسی لیے لا والوں کے لیے بھی یونیفارم ہے، کوئی آپشن نہیں ہے، لا والے بھی یونیفارم ہی پہنیں گے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ یونیفارم کے کچھ فائدے بھی ہیں، بہت سارے فائدے ہیں اس کے، کیونکہ دیکھیں ایک غریب بندہ ہے، ٹھیک ہے، جو مڈل کلاس بندہ ہے، اگر پوری یونیورسٹی میں ڈریسنگ الاؤڈ کر دی جائے تو وہ ڈریسنگ افورڈ کیسے کر سکے گا؟ سمپل سوچنے والی بات ہے نا، ڈریسنگ۔ پھر اب غریب بندے کے پاس مطلب موسی 1-2-3 سوٹ ہی ہوتے ہیں موسی، اب وہ یونیورسٹی میں وہی 1-2-3 سوٹ سارا سال نہیں چلا سکتا، یونیفارم ہوتی ہے، اپنا یونیفارم پر ایک دفعہ خرچہ کر لیا، اس کے بعد پہن کے چلے گئے، پوری یونیورسٹی کی ڈریسنگ سیم ہو جاتی ہے۔ ہاں اس طرح ہے کہ اگر ایک غریب بندہ بیچارہ 400-500 والا سوٹ پہن کر چلا جاتا، اگر ڈریسنگ الاؤڈ ہوتی، تو اس طرف جو امیر لوگ آتے ہیں یونیورسٹی میں، بہت زیادہ امیر لوگ بھی ہیں، میں نے دیکھے ہیں، اپنی آنکھوں سے بھی دیکھے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ کیا کرتے، زیادہ مہنگے سوٹ پہن کر آ جاتا، تو پھر غریب کی یہ یعنی کہ اس کا لو کانفیڈنس جاتا، سیلف کانفیڈنس اس کا بلڈ ہی نہیں ہوتا، وہ صرف یہ دیکھتا ہے یار اس نے اتنا مہنگا سوٹ پہنا ہوا، میں تو غریب ہوں، وہ مجھ پر ہنس رہا۔ یہ یونیفارم کے بہت سارے بینیفٹ ہیں، اس لیے جو بھی ہو آپ تمام اسٹوڈنٹ کو یونیفارم لازمی پہننا ہے۔ زینب ابان کمنٹ کرتے ہیں کہ میرے 81% مارکس ہیں، کیا میرا ہیومن اینڈ نیوٹریشن ڈائٹیشن میں ایڈمیشن ہو جائے گا؟ دیکھیں 81% مارکس سے میں بھی آپ کا ہو جائے، ہوپ سو، کیونکہ جو ہیلتھ والے فیلڈز ہیں نا، جو ہیومن بینگ سے ریلیٹڈ ہے، جیسے فارم ڈی ہو گیا، ڈی پی ٹی ہو گیا، ایچ این ڈی ہو گیا، فوڈ سائنسز ہو گیا، یہ کیونکہ سائنس کے وہ فیلڈز ہیں جن کا میرٹ آلموسٹ ہائی ہی رہتا ہے، تو آپ کے 81% مارکس ہیں، میں بھی آپ کا انشاءاللہ ایڈمیشن ہو جائے۔
वकार गोंदल कमेंट करते हैं कि कोरोना सर्टिफिकेट ज़रूरी है। जी हाँ, इसके ऊपर मैंने अलहदा से डिटेल वीडियो में मैं आपको बताया था कि कोरोना का सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगर ना आपको यूनिवर्सिटी में इंटर नहीं होने दिया जाएगा। अगर आपने वैक्सीन की डोज़ नहीं लगवाई तो आप जाएं, आराम से अपनी वैक्सीनेशन की डोज़ लगवाएं, उसके बाद ही यूनिवर्सिटी में आएँ। क्योंकि मे भी आपको यूनिवर्सिटी वैक्सीनेशन कार्ड मांग ले, आपके पास वैक्सीनेशन कार्ड ना हो, फिर आपके लिए मसले बने। इसीलिए मैं कह रहा हूँ अभी से जाएँ, अपना वैक्सीनेशन कार्ड वगैरह बनवा लें, जो भी मसला है, ठीक है। उसके बाद ही माशाल्लाह से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, तो आप कार्ड लाजमी बनवा लें सारे लोग। नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं। आइना हैदर कमेंट करते हैं कि LLB का बता दें। LLB का मैं क्या बताऊं, LLB वाले वकील होते हैं, ठीक है। उनकी अच्छी जॉब होती है, वो अच्छा पढ़ते हैं, अच्छी बुक्स होती हैं उनकी, वो उनका डिपार्टमेंट भी अच्छा है। वो थोड़े रोला डालने वाले लोग होते हैं। अक्सर जो लॉ वाले होते हैं ना, वो रोला डालते हैं, ठीक है। रोला का मतलब समझते हो, फ़ाइट अक्सर सबसे ज़्यादा लॉ वालों की वजह से होती है। क्योंकि उनके पास ये होता है कि वो ये समझते हैं कि अगर हमारे पास लॉ है तो हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास कानून है तो हमारे पास सब कुछ है। ऐसा नहीं है, तमाम स्टूडेंट के इक्वल राइट्स हैं, चाहे कोई गरीब है कोई अमीर है। अगर किसी के साथ कोई मसला हो जाता है ना, तो वो कोई नहीं देखते कि ये कौन है, कहाँ है, ये लॉ वाला है, किसी का बेटा है, किसी की बेटी है। नो, यहाँ पर सीधा आपको सज़ा मिलेगी और प्रॉपर सज़ा मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं कि जमल सुल्तान कमेंट करते हैं कि मास्टर लिस्ट कौन सी होती है। इसके ऊपर भी मैंने अलग से वीडियो बना रखी है कि मास्टर लिस्ट वो लिस्ट होती है अगर आपने कोई गलत डॉक्यूमेंट्स फिल किए थे अप्लाई करते वक्त, लाइक आपने मार्क्स की जगह 1000 मार्क्स की जगह 1020 मार्क्स लिख दिए, या अपना ID कार्ड नंबर गलत लिख दिया, या जो भी आपने गलत लिख दिया, तो आपके पास 6 नवंबर से, यानी कि आज की डेट से कल की डेट 7 नवंबर 2021 शाम 5 बजे तक आपके पास टाइम है। आप अपनी करेक्शन करवा जाओ, देन उसके बाद अलग से लिस्ट लगेगी जिसको बोलेंगे मास्टर लिस्ट, और उसमें आपका नाम आएगा। वगरना आपने करेक्शन नहीं करवाई तो आपका नाम नहीं आएगा। एक सेकंड प्लीज़। ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। अभी तो बहुत सारे कमेंट्स पड़े हैं आपके, सांस ले लो एक मिनट, चलो शुरू कर दें। ज़ुहैब हसन कमेंट करते हैं कि बखर के सब कैंपस की लिस्ट कब लगनी है। बखर के सब कैंपस की जो लिस्ट है उसका नहीं पता मुझे सिर्फ मेन कैंपस का पता है कि लिस्टें कब लगनी है, बाकी किसी का नहीं पता कि कब लगनी है, ठीक है। उसके बाद मोहम्मद साबिर कमेंट करते हैं कि यूनिफॉर्म लाजमी है। जी भाई, यूनिफॉर्म बहुत ज़्यादा लाजमी है। अगर आप यूनिफॉर्म के बगैर आओगे तो आपको यूनिवर्सिटी अलाउड नहीं करेगी। सिर्फ जो आपका पहला हफ्ता होगा, पहला वीक होगा, उसके अंदर आप ड्रेसिंग कर सकते हो। आप जीन पहन के आओ, आप ड्रेस कोड पहन के आओ, आप सूट पहन के आओ, आप ब्लैक सूट पहन के आओ, वाइट सूट पहन के आओ, आप फैंसी सूट पहन के आओ। इससे कुछ नहीं होगा पहले हफ्ते। जो ही आपके क्लासेस के बाद दूसरा हफ्ता शुरू होगा, उसके बाद यूनिवर्सिटी स्ट्रिक्ट रूल अप्लाई करेगी। स्ट्रिक्ट रूल जब अप्लाई होंगे ना, उसके बाद आपको पता है क्या होता है, ठीक है। जुर्माने भी लग सकते हैं अगर आप लोगों ने यूनिफॉर्म नहीं पहनी। तो इसलिए आप लोग ये सोच रहे हो कि मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ तो मतलब वो होगा, क्या बोलते हैं उसको, स्कूल और कॉलेज की तरह से मेरी यूनिफॉर्म से जान छूट जाएगी। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर यूनिफॉर्म लाजमी है। विदाउट यूनिफॉर्म आपको अलाउड नहीं किया जाता। अलमास इलियास कमेंट करते हैं कि स्कॉलरशिप पहले सेमेस्टर में मिल जाती है क्या। ऐसा नहीं है, देखें ये इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बन सकती है। चलो इसी में मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब आपका एडमिशन हो गया, ठीक है, मॉर्निंग में हुआ या इवनिंग में हुआ, उसके बाद आप यूनिवर्सिटी का हिस्सा बनोगे। यूनिवर्सिटी का हिस्सा बनोगे तभी जब आपका एडमिशन होगा। अब आप इस टाइम यूनिवर्सिटी का हिस्सा नहीं हो, आपने जस्ट अप्लाई किया हुआ है, जिस भी फील्ड्स में अप्लाई किया हुआ है। अभी मेरिट लिस्टें लगनी है, अभी आपका नाम आना है। ना आपका नाम आया हुआ है और ना अभी आप यूनिवर्सिटी का हिस्सा हो, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। हमेशा आपका पहला सेमेस्टर जब गुजर जाएगा, या आपका आलमोस्ट पहला सेमेस्टर एंड होने वाला होगा, या आलमोस्ट पहले सेमेस्टर का जो फाइनल्स एग्ज़ाम्स होंगे वो स्टार्ट होने वाला होगा, उस केस में स्कॉलरशिप्स के फॉर्म हर डिपार्टमेंट के अंदर आना शुरू हो जाते हैं।
دین وہ آپ نے فارم فل کرنا ہوتا ہے، اس کی پراپر طریقے سے جو بھی ڈیٹیلز ہوتی ہیں وہ ساری آپ نے دینی ہوتی ہیں. اس کے بعد آپ کا انٹرویو ہوتا ہے، اس کے بعد آپ کا دوسرا انٹرویو ہوتا ہے، اس کے بعد آپ کی لسٹ لگتی ہے، اس کے بعد آپ کی سلیکشن ہوتی ہے، اس کے بعد آپ لوگ اسکالرشپس کے اوپر آ جاتے ہو. اسکالرشپس کی میں اگر بات کروں تو اس میں ایک بات ذہن میں رکھنا، جو آپ کو پتہ ہے مارننگ اور ایوننگ دو کلاسز ہیں. مارننگ کو سیلف سپورٹ بھی بولتے ہیں، ایوننگ کو ریگولر کلاس بھی بولتے ہیں. اسی لیے وہ اسٹوڈنٹ جو ریگولر ہیں ان کو اسکالرشپس زیادہ دی جاتی ہیں، اور جو ایوننگ والے ہیں ان کو سیلف سپورٹ والے ہیں ان کو اسکالرشپس آلموسٹ بہت کم ہی دی جاتی ہیں. یہ یونیورسٹی کا رولز ریگولیشنز ہے، کیونکہ یونیورسٹی کو HEC چلا رہی ہے، ہائر ایجوکیشن کمیشن. کوئی بھی یونیورسٹی ہو گئی، چاہے یہ سرگودا یونیورسٹی نہیں، دنیا میں تو نہیں، مطلب پاکستان کے اندر HEC والی جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں وہ صرف اور صرف مارننگ والوں کو اسکالرشپس پرووائڈس کرتے ہیں، ایوننگ والوں کو ایک بھی اسکالرشپ نہیں پرووائڈ کرتی. میں خود بھی ایوننگ کا ہوں، مجھے آج تک یونیورسٹی نے ایک بھی اسکالرشپ نہیں دی. میں خود کو سپورٹ کر کے یہاں تک لے کر آیا ہوں، والدین کی سپورٹ کی وجہ سے آج میں یہاں ہوں. ٹھیک ہے، باقی مجھے نہ تو کسی یونیورسٹی نے اسکالرشپ دی. 2-3 پرائیویٹ اسکالرشپس تھیں جن کے اوپر میں نے اپلائی کیا تھا، ان 3-4 پر بھی میری سلیکشن نہیں ہوئی تھی، صرف ایک پر سلیکشن ہوئی تھی. اگر آپ لوگ وہ کہو گے تو وہ اس کی میں ڈیٹیلز آپ کو دے دوں گا کہ وہ کون سی پرائیویٹ اسکالرشپ تھی. وہ بھی مجھے اچھا خاصا یعنی کہ سپورٹ دیتی رہی ہے بیچ میں نا. وہ میری 2 سیمسٹر کی انہوں نے میری فیس بھی پے کی تھی. ٹھیک ہے، تو آپ لوگ پرائیویٹ اسکالرشپس کی بھی مجھے تھوڑا بہت نالج ہے، اتنا زیادہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ لوگ اگر وہ کہو گے تو میں وہ بھی آپ کو بتا دوں گا. ٹھیک ہے، باقی ٹینشن نہیں لینی. تو آپ جب یونیورسٹی میں آؤ گے تبھی آپ اپلائی کرو گے اسکالرشپ پر، وگرنہ آپ کی اپلائی نہیں ہو سکے گی، کیونکہ آپ ابھی یونیورسٹی کا حصہ نہیں ہو. جب آپ یونیورسٹی کا حصہ بن جاتے ہو تو آپ پر سارے رولز ریگولیشن یونیورسٹی کے سمجھو لاگو ہو جاتے ہیں. آپ اپنی مرضی سے یعنی کہ کچھ ایسا نہیں کر سکتے جو یونیورسٹی کے رولز اینڈ ریگولیشنز کے خلاف ہو، جیسا کہ یونیفارم مت پہن کے آنا، کسی لڑکی وغیرہ کو چھیڑ لینا. ٹھیک ہے، یا مطلب کسی مطلب ڈپارٹمنٹ میں اوور ایکٹنگ کرنا، یعنی سمجھ رہے ہو نا آپ لوگ. یہ ساری چیزیں جو ہوتے ہیں رولز ریگولیشنز یونیورسٹی کے خلاف ہوتے ہیں، اور یونیورسٹی بہت زیادہ اسٹرکٹ ایکشن لیتی ہے جو رولز ریگولیشنز کی خلاف ورزی کرتے ہیں. اس لیے آپ ابھی یونیورسٹی کا حصہ نہیں ہو تو آپ یونیورسٹی کا حصہ ہونے سے پہلے ہی کسی بھی اسکالرشپ کے اوپر اپلائی نہیں کر سکتے. اور اس میں کچھ مزید اگر ایڈ کروں تو وہ اسٹوڈنٹ جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اگر وہ غریب اسٹوڈنٹ ہیں اور ان کا میرٹ اچھا ہے، ان کے مارکس اچھے ہیں نا، وہ ٹینشن نہ لیں. میں بار بار کہہ رہا ہوں وہ ٹینشن نہ لیں. غریب اسٹوڈنٹ، ٹھیک ہے، جو مڈل کلاس فیملی ہے نا، وہ اسٹوڈنٹ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں، جن کو لگتا ہے کہ یار اگر میرا ایڈمیشن ہو جاتا ہے میں سپورٹ کون کرے گا مجھے، میرے پیرنٹس تو غریب ہیں، میرا پیرنٹ تو مزدوری کرتا ہے، میرے پیرنٹس تو کسان ہیں. ٹھیک ہے، اس میں آپ لوگ پریشان نہ ہو. یقین کرو مارننگ والوں کے لیے اچھی خاصی اسکالرشپ موجود ہیں. HEC نیڈ بیس اسکالرشپ اویلیبل ہے، احساس اسکالرشپ اویلیبل ہے. تو آپ کو یہ اچھی اسکالرشپ مل جاتی ہیں. HEC نیڈ بیس اسکالرشپ کی بھی اچھی خاصی اماؤنٹ ہوتی ہے. احساس اسکالرشپ کی بہت اچھی اماؤنٹ ہوتی ہے، جس میں آپ کو اچھی خاصی سپورٹ مل جاتی ہے. آپ کے سیمسٹر فیس کی صورت میں، آپ کو کھانے پینے کی صورت میں، آپ کو ہاسٹل ڈیوز کی صورت میں، آپ کو کافی زیادہ یعنی کہ بیک بون یعنی کہ آپ کی بن جاتی ہے، سپورٹ مل جاتی ہے. تو وہ اسٹوڈنٹ جو اس حوالے سے پریشان ہے کہ یار میں یونیورسٹی میں اپلائی تو کر دیا، کیا میرا میرٹ میں نام بھی آ جائے گا اور میری سیمسٹر کی فیس کیسے ہوگی، میں ہاسٹل کے ڈیوز کیسے دوں گا. تو آپ لوگوں کو اگر مارننگ میں ایڈمیشن ہو جاتا ہے نا، اس بات کو میں کلیئر کر دوں، بہت اچھی آپ کے لیے اسکالرشپس اویلیبل ہوتی ہیں. کسی نہ کسی اسکالرشپ کے اندر آپ لازمی سلیکٹ ہو جاؤ گے. اس لیے گھبرانا نہیں ہے، ٹینشن نہیں لینی. ٹھیک ہے، یہ آپ کا کویشچن بھی کلیئر ہو گیا. اس کے بعد عادل بھائی کمنٹ کرتے ہیں کہ پہلی لسٹ کب لگنی ہے. پہلی لسٹ مارننگ کی لگنی ہے 8 نومبر 2021 کو، دن 10 بجے سے لے کر 12 بجے کے درمیان لگے گی. تو دوسری میرٹ لسٹ لگنی ہے مارننگ کی، وہ لگنی ہے 10 کو. ٹھیک ہے، یہ بھی 10 بجے سے لے کر 12 بجے کے درمیان لگے گی. جو تیسری میرٹ لسٹ لگنی ہے وہ لگے گی 12 ڈیٹ کو، وہ بھی 10 بجے سے لے کر 12 بجے کے درمیان ہی لگے گی.
یونیورسٹی کے پورٹل پر اپلوڈ ہو جائے گی۔ میں بھی کوشش کروں گا کہ آپ کو میں اپنی میرٹ لسٹیں اسی چینل پر شو کرواؤں۔ اللہ کرے اللہ کرے پتہ نہیں ہے میں مطلب کہ کہاں جاؤں گا، کدھر جاؤں گا، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے لازمی ٹھیک ہے، وہ لازمی مطلب کہ چینل کو سبسکرائب لازمی کر لینا ہے، کیونکہ میں آگے میرٹ لسٹیں اپلوڈ کروں گا نا تو پھر آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ تو جو آپ کا کویشچن تھا مارننگ کا لسٹ ہے، میں نے آپ کو بتا دی۔ جو ایوننگ کی لسٹ لگے گی پہلی آپ کو پتہ ہے کب لگنی ہے، 15 کو، 17 کو اور 19 کو، یہ لگیں گی ایوننگ کی لسٹ۔ اس میں پھر آپ کے پاس 2 سے 3 دنوں کا ٹائم ہوگا۔ آپ نے فیس سبمٹ کروا دی تو آپ کا ایڈمیشن کنفرم ہو جائے گا، اگر آپ نے فیس سبمٹ نہیں کروائی تو آپ کا ایڈمیشن جو ہے کنفرم نہیں ہوگا۔ دین نیکسٹ کمنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ نیکسٹ کمنٹ جی یہ رہے آپ کے محمد احتشام کمنٹ کرتے ہیں کہ بھائی فارم ڈی کے ایڈمیشن کب اوپن ہوں گے؟ تو وہی بات میں نے کل بتایا تھا کہ اگر آپ نے نیکسٹ ویڈیو میں پوچھا نا کہ فارم ڈی کے ایڈمیشن کب اوپن ہوں گے تو میں نے پتھر اٹھا لینا ہے آپ سب کے لیے، ٹھیک ہے، کیونکہ یار میں نے کتنی ویڈیوز میں آپ کو بتایا ہوا ہے کہ ابھی فارم ڈی کے ایڈمیشن اوپن نہیں ہوا، ابھی فارم ڈی کے ایڈمیشن اوپن نہیں ہوئے۔ جیسے ہی فارم ڈی کے ایڈمیشن اوپن ہوں گے میں سب اسٹوڈنٹ کو لازمی انفارم کر دوں گا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کمنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ عبدالرشید بھائی کمنٹ کرتے ہیں کہ جو ہاسٹل کی فیسلٹیز ہیں وہ آؤٹ سائڈر کو بھی دی جاتی ہیں یا نہیں دی جاتی؟ یعنی کہ کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ اگر میں پرائیویٹ ہاسٹل میں رہوں اور کھانا میں یونیورسٹی کے ہاسٹل میں کھاؤں، کیا اس طرح ممکن ہے؟ اس طرح بھی ممکن ہے۔ ہم لوگ ایسا کرتے رہے تھرڈ ایئر کے سٹارٹ میں نا، میرا یعنی کہ ہمیں 2 سال یونیورسٹی میں ایڈمیشن دیا تھا ہاسٹل میں، دین اس کے بعد ہم پرائیویٹ ہاسٹل میں آ گئے۔ اس کے بعد ہمیں کھانا ہوٹل کا پسند نہیں آتا تھا، یا مطلب ہم لوگ بیمار ہو جاتے تھے، کچھ اسٹوڈنٹ ایسے تھے ہم لوگ۔ دین ہم نے یونیورسٹی والوں کو کہا کہ پلیز کائنڈلی ہمارا کھانا اندر لگا دیں، ہم لوگ رہ باہر لیں گے، لیکن آپ ہمارا جو میس ہے یعنی کہ جو کھانے پینے کا چیزیں ہیں نا وہ ہمیں آپ یونیورسٹی کے ہاسٹل سے پرووائڈ کر دیا کریں۔ تو پھر اس کے بعد ہمارا یونیورسٹی کے ہاسٹلس کے اندر ہی کھانا لگ گیا تھا، اور اس کے بعد یعنی کہ ہم یونیورسٹی کے ہاسٹل میں کھانا کھاتے تھے تو ہوٹل میں نہیں کھاتے تھے۔ اس طرح بھی پاسبل ہے کہ آپ پرائیویٹ ہاسٹل میں رہو لیکن کھانا یونیورسٹی کا ہاسٹل کھاؤ، اس طرح بھی پاسبل ہے، لیکن یہ یونیورسٹی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کن اسٹوڈنٹ کو سلیکٹ کرتی ہے۔ ایسے وہ اسٹوڈنٹ جو بیمار رہتے ہیں ہوٹل کا کھانا کھا کر ان کو یونیورسٹی پھر کیا کرتی ہے، یونیورسٹی کے ہاسٹل کا کھانا پرووائڈ کر دیتی ہے۔ اچھا، بلال احمد کمنٹ کرتے ہیں کہ بھائی پرائیویٹ ہاسٹلز کی ڈیٹیل دے دیں۔ پرائیویٹ ہاسٹلز کی ڈیٹیل، اس ہاسٹل پر میں جو بیٹھا ہوں یہ پرائیویٹ ہاسٹل ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس ہاسٹل کی جو ڈیٹیلز ہیں نا وہ یہ ہیں کہ اس کے 1 مہینے کا جو خرچہ ہے، بلڈنگ کا رینٹ یعنی کہ رہنے کا کرایہ میرا وہ ہے 4000 روپے۔ کتنا؟ 4000 روپے 1 مہینے کا، ٹھیک ہے۔ اور جو میرا کھانے کا خرچہ آ جاتا ہے 1 مہینے کا وہ آ جاتا ہے 4000 روپے 3 ٹائم، ٹھیک ہے، جس میں ناشتہ ہے، جس میں دوپہر کا کھانا ہے، جس میں رات کا کھانا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں پھر میں 3 ٹائم کا کرتے ہیں کیونکہ گھومنا پھرنا پڑتا ہے سارا دن یونیورسٹی، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ اس میں پھر میرا جو خرچہ آ جاتا ہے وہ آلموسٹ 8000 روپے یعنی کہ 1 مہینے کا خرچہ آ جاتا ہے کھانے کو ملا کر اور بلڈنگ کے رینٹ کو ملا کر۔ جو دوسرا ہے اس میں سے کچھ چیز میں ایڈ کروں گا۔ ایک اسٹوڈنٹ کا کمنٹ آیا تھا کہ ایک روم کے اندر پرائیویٹ ہاسٹلس کے اندر کتنے لڑکے رہتے ہیں؟ تو ایک روم کے اندر آلموسٹ 4 لڑکے رہتے ہیں، اور ہر لڑکے کا رینٹ یعنی کہ 4000 روپے الگ سے ہوگا، ٹھیک ہے، الگ سے ہوگا، ہر بندے کا 4000 رینٹ الگ سے ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ ایک روم کا کرایہ ہی 4000 ہوگا اور وہ 4000 چاروں میں ڈیوائیڈ ہوگا، یعنی کہ ڈیوائیڈ ہوگا تو ایک ہزار روپے رینٹ بنے گا، ایسا نہیں ہے، وہ چاروں میں ڈیوائیڈ ہوگا۔ بے شک روم کا کرایہ وہ آپ سے لیں گے، یعنی کہ آپ لوگ اگر 4 لوگ رہ رہے وہ آپ سے 15000 روپے لیں گے یا 16000 روپے لیں گے پر ہیڈ کے حساب سے، پر ہیڈ یعنی کہ میں سنگل بندہ ناصر 4000 دوں گا، فیصل 4000 دے گا، احتشام 4000 دے گا، علی 4000 دے گا، اس طرح ملا کر وہ بنتا ہے ٹوٹل 16000 روپے۔ اس طرح نہیں ہے کہ آپ صرف اکیلے بندے ہو تو آپ نے جو ہے روم کا کرایہ 4000 دینا ہے، جی
वन सीटेड रूम तो नहीं अवेलेबल, ठीक है। तो कहने का मकसद ये था कि अगर आप लोग 4 बंदे एक रूम के अंदर रह रहे हो तो वो 4000 टोटल रूम का किराया नहीं है, बल्कि टोटल किराया जो है वो 16,000 रुपये, और वो 16,000 4 लड़कों में डिवाइड होगा, ठीक है। ये भी हो गया आपका क्वेश्चन क्लियर। इसमें मैं मज़ीद कुछ ऐड करूँगा कि प्राइवेट हॉस्टल्स के अंदर क्या फ़ैसिलिटीज़ होती हैं। प्राइवेट हॉस्टल के अंदर कुछ भी फ़ैसिलिटीज़ नहीं होती, बकवास होते हैं। सिर्फ वाईफाई होती है, उसके बाद वही पानी, वाशरूम, बाथरूम तो सब में होते हैं, ठीक है। ये होता है सिस्टम, बाकी कोई ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं है कि आपको बेड्स दिए जाएंगे, आपको खाना हॉस्टल के अंदर दे दिया जाएगा, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। प्राइवेट हॉस्टल के बहुत नुकसान आता है। यहाँ पर चोरियाँ भी हो जाती हैं, मक्कारियाँ भी होते हैं, यहाँ पर फारिग लोग भी फिरते हैं, यहाँ पर नशेड़ू लोग भी फिरते हैं, यहाँ पर सिगरेट पीने वाले लोग भी फिरते हैं, यहाँ पर अच्छे लोग भी फिरते हैं, यहाँ पर तबलीगी जमात वाले प्यारे प्यारे भाई भी माशाल्लाह माशाल्लाह से हॉस्टलों का विज़िट करते हैं, जो कि अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर हर किस्म के आपको लोग मिलेंगे। और इसमें मैं मज़ीद कुछ आपको एडवाइसेस करना चाहूँगा प्राइवेट हॉस्टल्स के हवाले से। प्राइवेट हॉस्टल्स में किसी पर जल्दी से ट्रस्ट नहीं करना आपने, ठीक है। आपको नहीं पता कि इसकी क्या, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हॉस्टल्स के अंदर काफ़ी अरसे से रह रहे होते हैं, तो वो नए बंदे को आलमोस्ट लूट लेते हैं, ठीक है ना। तो एक नए बंदे को आपने पैसे देने अपने, कि वो कहे कि यार मुझे 400-500 दे दे, मैं तुझे वापस कर दूँगा। हाँ, उसको ज़रूरत है, अगर वो लगता है आपको अच्छा इंसान है, वो मतलब कि जज हो जाता है ना पर्सन कि अच्छा इंसान है। मैं ये नहीं कह रहा आपने उसको साफ साफ इनकार कर देना है, नहीं, एक दूसरे के काम भी आना चाहिए, ठीक है। तो आप उसको देख लो, मतलब कि वो कैसा इंसान है, उसके बाद आप उसको पैसे दे दो। अगर वो अच्छा लगता है, आप उसको ट्रस्ट करते हो कि यार ये बंदा सही लग रहा है, मुझे अच्छा बंदा लग रहा है, तो क्योंकि अच्छे बंदे की जो होती हैं अखलाकियात वो वाज़ेह तौर पर समझ आ जाती हैं पर्सन को, ठीक है। तो इसमें ये नहीं है कि आपने उसको 400 देना ही नहीं है, बेचारे को ज़रूरत हो, खाना खाना उसने उसके पास ना हो तो लाजमी देने हैं आपने। मैं ये कह रहा हूँ कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा ऐसे छूटे लगा रहा हो और वो कहे कि मुझे 400 रुपये दे दो, मैंने सिगरेट पीनी है, और एक बंदा हुक्का पी रहा हो, वो कहे कि मुझे 400 रुपये दे दो, मैंने सिगरेट हुक्का जाकर पीना है। या एक बंदा कहे कि यार 400 रुपये दे दो, मैं थोड़ी इधर कोल्ड ड्रिंक्स पीनी है मैंने। इस तरह नहीं है ना, ये फ़जूल खर्ची वाली चीज़ें, इस फिर आप खुद से जज कर लोगे। अल्लाह ताला ने आपको इतना तो जहन दिया ही होगा, ठीक है। ये वाला भी आपका क्वेश्चन ऑलमोस्ट क्लियर होगा। हॉस्टल की फ़ैसिलिटीज़ में सिर्फ वाईफाई होता है, इतना गंदा वाईफाई होता है ना, अल्लाह अल्लाह माफ़ करे। मैंने वीडियो अपलोड करते करते मेरा साल गुजर जाता है हॉस्टल की वाईफाई, इसलिए मैं सीधा यूनिवर्सिटी जाता हूँ, 5 से 10 मिनट का हॉस्टल से सफ़र है, वहाँ पर अपना वीडियो बनाइए अपलोड कर दी। इसीलिए मेरी वीडियोस एक साथ अचानक से आ जाती हैं, क्योंकि मुझे बाद में टाइम ही नहीं मिलता वीडियो अपलोड करने का। तो बेसिकली ये थे आपके सारे उसके क्वेश्चन। एक कमेंट रहता है कि लास्ट ईयर जो क्लोजिंग मेरिट था बीएस साइकोलॉजी का, फ़ातिमा तनवीर कमेंट करते हैं कि वो कितना था। तो बीएस साइकोलॉजी का जो लास्ट ईयर मेरिट था वो था मॉर्निंग का 889, और जो इवनिंग का था वो 851 था, यानी कि 889 पर मॉर्निंग का जो लिस्ट थी वो क्लोज़ हो गई थी। उसके बाद 851 के ऊपर इवनिंग का जो मेरिट लिस्ट थी वो क्लोज़ हो गया था, यानी कि इसके बाद कोई लिस्ट नहीं लगी थी, एडमिशन जो है क्लोज़ हो गए थे। तो ये थी जी आज की हमारी वीडियो। हो सो आपको ये वीडियो कुछ ना कुछ हेल्प की होगी। ये आपके सारे के सारे कमेंट्स वगैरह थे, ठीक है। एक तो ये वाले सारे आपके कमेंट्स मैंने लिखे थे, ठीक है, क्योंकि मैं लिख लेता हूँ आपके कमेंट्स वगैरह, और कुछ कमेंट्स आपके इधर भी थे, ये देखो ये सारे कमेंट्स। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी टॉपिक। जिन स्टूडेंट के क्वेश्चंस मैं आंसर नहीं दे पाया, मैं सॉरी करता हूँ, क्योंकि मैं मोस्टली वो कमेंट्स सिलेक्ट करता हूँ, मुझे लगता है कि इन कमेंट्स से आलमोस्ट सब स्टूडेंट की हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो आधा घंटा मैंने आपके लिए बोला, आपने पता नहीं कितनी वीडियो को देखा, 1 सेकंड देखा होगा, 2 सेकंड देखा होगा, 3 सेकंड देखा होगा, 4 मिनट देखा होगा, 5 मिनट देखा होगा, मुझे इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं। मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर दी, आप देखो ना देखो, नो टेंशन, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।